جب ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ تو آج تعوذ کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو آپ یاد رکھیے گا، اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس لیے کہ فرض وہ ہوتا ہے کہ جس کے چھوڑ دینے پر گناہ ہوتا ہے، اور واجب اسی کے درجے میں ہوتا ہے، اور سنت جو ہوتی ہے کہ اگر کوئی سنت چھوڑ دیتا ہے تو وہ چیزیں ہوتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے، یعنی سنت چھوڑنے کا اس پر گناہ ہوتا ہے، اور نفل وہ چیزیں ہوتی ہے کہ جو کرے تو فبیہا ہے اور نہ کرے تو کوئی دقت نہیں ہے، کر لیں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو پکڑ نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ لیکن اگر ہم فرائض چھوڑتے ہیں تو قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، واجبات چھوڑتے ہیں تو قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی، اور جب ہم سنت چھوڑتے ہیں تو اب سنت جب چھوڑیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے دلوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکلتی جائے گی۔ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ اور کوئی کام کرنے کے لیے کیا ہے، اگر اور کوئی کام کرنے کے لیے سنت نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، سنت ہے کہ اچھائی جو کام کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ لیکن اگر کہیں ایسا کام ہے کہ اسے شک اور شبہ لگ رہا ہے کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہوگا اور اس کام کو کرنے میں خلل ڈالے گا اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں نقصان پہنچائے گا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لے برکت کے نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے نیت سے، تو فبیہا بہت ہی اچھا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، اور جو ہے پڑھنا بھی چاہیے جہاں شیطان کا دھوکہ اور فریب کا نظر ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد شیطان سے پناہ چاہنے کے لیے قرآن پاک کی جگہ جگہ پر آیت ایسی ہے جو دلالت کرتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ اب ہم 14واں پارہ جب کھولتے ہیں سورہ نمل تو اس میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے فاستعذ باللہ من الشیطان وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب تم قرآن شریف پڑھنا شروع کرو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے۔ تو 14واں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود کہا کہ جب بھی شروع کرو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو، اللہ سے التجا کرو کہ اللہ ہمیں شیطان کے دھوکہ فریب سے بچائے۔ اور 8واں پارہ میں سورہ اعراف کے دوسرے صفحہ پر ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب وسوسہ ہے، جب شیطان بہکائے اور شیطان آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالے تو اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی مدد مانگنی چاہیے اور شیطان سے پناہ چاہیے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا آپ ترجمہ یاد رکھ لیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ با استعانت کے لیے آتا ہے، جو عربی حضرات پڑھتے وہ جانتے ہیں، استعانت کی معنی ہوتا مدد کی نا، کہ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، مین یہاں پر جو ہے پناہ کے لیے آتا ہے، یعنی شیطان مردود سے ہم کس کی پناہ چاہتے ہیں؟ اللہ کی چاہتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے گا اس ترجمے میں، اس لیے نا کہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو غلطی ہو جاتی، بلکہ نعوذ باللہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم اللہ جو ہے ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ سے شیطان مردود کی، نعوذ باللہ غلط ہو گیا ہے نا، اللہ کی مدد چاہتے ہیں اور کس سے بچنا چاہتے ہیں ہم؟ شیطان مردود سے، شیطان مردود سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ، اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جس کا انتفاع محال ہے۔
اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جس کا انتفاع محال ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو اپنی بھاشا میں آپ کو سمجھائے تو کہیں کہ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیش سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، شروع سے ہے اور شروع تک آخر تک رہے گا، شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جس کا انتفاع محال ہے، یعنی جس کا ختم ہو جانا محال ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ختم ہو جائے، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اعوذ باللہ، باللہ کیا ہو گیا؟ من الشیطان الرجیم، شیطان شیطانہ سے بنا ہے، شیطانہ کے معنی ہوتا ہے چھپانے کے، دور ہو جانے کے، اور شیطان جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے، اسی لیے اسے شیطان کہتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، رجیم رجم یرجم کے معنی آتا ہے دھتکارا ہوا، رجم کے معنی ہوتا ہے دھتکارا ہوا، تو اسی سے رجیم بنا ہے۔ تو ہم پناہ چاہتے ہیں اعوذ دیکھیے اب سورہ قل اعوذ برب الناس ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی پناہ چاہی گئی ہے، اعوذ برب الناس، اعوذ آذ یعوذ ہے نا، تو آذ کا لفظ یہاں پر بھی استعمال کیا گیا ہے کہ ہم پناہ چاہتے ہیں اعوذ باللہ، قل اعوذ برب الناس، اے نبی جی کہہ دیجئے ہم پناہ چاہتے ہیں لوگوں کی شر سے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو یہاں پر اعوذ کا لفظ لایا گیا ہے، یعنی پناہ چاہنے کی، اللہ کی مدد مانگنے کی۔ اور اعوذ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پناہ چاہنے کی، التجا کرنے کی، اللہ سے ہم التجا کرتے ہیں سب سے پہلے، اعوذ باللہ۔ تو اب یہ دیکھیے جب ہم قرآن پاک شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اور اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ سب سے پاکیزہ اور سب سے بڑی کتاب اور سب سے بزرگ اور سب سے محترم کوئی کتاب ہے تو قرآن پاک کتاب ہے، اور جب ہم اسے پڑھنا چاہتے ہیں اور جب ہم پڑھنے چلتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی مدد چاہتے ہیں، تاکہ اللہ کی مدد آ جائے، تاکہ شیطان ہمیں بیچ میں کہیں خلل نہ ڈالے، شیطان کہیں ہمیں بیچ میں وسوسہ نہ ڈالے، شیطان کہیں ہمیں نہ بھٹکائے، اس وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مثال علماء نے ایسے بیان کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو شیطان اتنا ناراض ہوتا ہے آپ سے، اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے، وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، لگتا ہے وہ اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہمارا رسی کاٹ دیا، جب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، جب اللہ کی مدد چاہنے لگا تو ہمارا کوئی جو، اسی لیے کہا گیا کہ جب کوئی کام کریں نیک اچھا نا، تو جب قرآن پاک شروع کریں یا کوئی کام، جب شیطان سے پناہ چاہی جائے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی جب مدد ہوتی ہے تو شیطان دم دبا کر وہاں سے بھاگتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے ایسے بیان کیا ہے کہ جب اعوذ باللہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ کو قرآن شریف کو شروع کرنے سے پہلے جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کا کوئی چارہ نہیں چلتا ہے، شیطان کا کوئی چارہ اس میں نہیں چلتا ہے، اور ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ دلوں کے اندر خوشحالی آتی چلی جاتی ہے۔ اس کا مثال علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی گاڑی چلا رہا ہے، تو جب گاڑی چلاتا جاتا ہے، ہائی وے پر روڈ پہ جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ گاڑی، تو اسے سیٹ بیلٹ لگانے کے لیے حکم دیا گیا ہے نا، جب وہ لگا لیتا ہے تو محفوظ رہتا ہے کہ گاڑی کہیں لڑے یا کہیں چلان بھی نہ کٹے، یا اگر لڑے گی تبھی وہ بائک کے جھک میں آگے نہیں پھینکاتا ہے، آگے کی جانے۔ اسی طرح ہے کہ جب ہم اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان آتا ہے، کوشش کرتا ہے نا، تبھی ہم بھگا نہیں پاتا ہے۔ اور دوسرے مثال یہ بیان کیا ہے، جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب دو بچے لڑتے ہیں، ایک مضبوط ہوتا ہے ایک تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، جب لڑتے ہیں تو جو کمزور ہوتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے، وہ پیٹ جاتا ہے، تو چلا کر کس کو بلاتا ہے؟ امی ابو دیکھیے مار رہا ہے فلاں، ہے نا، یہی۔ تو اسی طرح سے جب شیطان ہمیں بہکانے لگے، دھوکہ میں ڈالے نا، جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، جب اللہ کی مدد چاہتے ہیں، جب اللہ کی مدد آتی ہے، جب اللہ کو پکارتے ہیں تو شیطان بہت ناراض ہوتا ہے، اور شیطان کا داؤ وہاں سے چھوٹ جاتا ہے، اور شیطان وہاں سے دم دبا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں، اس لیے اعوذ باللہ کو پڑھا جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات المصابیح میں لکھ رکھا ہے کہ ہر گھر کے دروازے پر ایک شیطان لگا رہتا ہے۔ آج جب کوئی بندہ چاہتا ہے کہ نیک کام کریں، ہم اچھائی کریں، تو فوراً بہکانے آتا ہے اور فوراً جو ہے بہکاتا ہے، ارے ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا کرو، مطلب ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بہانہ لگا کر سوچتا ہے کہ اسے توڑوا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ جب یہ لگ جائے گا نا قرآن سے، اور قرآن سے اس کا کنٹیکٹ ہو جائے گا، تعلق بن جائے گا، تو ہمارا کوئی داؤ یہاں پر چلنے والا نہیں ہے۔
اور اللہ کی مدد چاہنے کی اور شیطان مردود سے پناہ چاہنے کی جگہ جگہ پر حکم دیا گیا ہے۔ جیسے دیکھیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے، ایک صحابی ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو لوگ جھگڑ رہے تھے، دو لوگ اپنے میں جھگڑ خوب گتا جھگڑ تھے اور ایک دم لڑائی جھگڑے کی بات آ رہی تھی، گالی گلوچ خوب ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دیکھے چہرہ ایک دم غصے میں سب کو لال ہے اور سب غصے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کاش یہ جو ہے کہ اللہ کی پناہ چاہتے نا تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی۔ پھر انہوں نے کیا اللہ کی پناہ کیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی پناہ چاہو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی اللہ کی مدد چاہتے ہیں شیطان مردود سے تو شیطان مردود بھاگ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب غصہ آئے کسی کو نا، زیادہ سخت غصہ آئے